ذیلی جمعیت اہل حدیث قبلی کے امیر فضیلت الشیخ عبدالرزاق جامعی صاحب ہمارے درمیان ہیں. میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مواعظ حسنات نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تعریف و توصیف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران، اور ان کے سرپرست اور بچوں کے والدین. مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنی نہیں ہے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. آج کل پردے کا مسئلہ بڑے زور و شور سے چل رہا ہے. ہر طرف سے مسلمان مفکرین، دانشوران، علماء کرام اور پوری کی پوری مسلم کمیونٹی اس کا رد کر رہی ہے، جواب دیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی فیصلہ کرنے والے اپنی جگہ سے ٹس کے مس نہیں. ایک دوسری بات جو کل ہی منظر عام پر آئی ہے اور آج کے اخبار کی زینت بنی ہے، جو بنیادی وجہ ہے، اور یہ نصیحہ انسٹیٹیوٹ الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہے اور کچھ افراد مل کر اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ قابل تعریف ہے. ان کا کام صرف جمعیت کے لیول پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے جا بجا شہر دھارواڑ میں الگ الگ انداز سے مکاتب چلاتے ہوئے بچوں کو حفظ قرآن، طلبہ و طالبات کو اللہ کے کلام سے ان کے دلوں کو روشن اور منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہاں کی عوام بھرپور ساتھ دے رہی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسٹیٹیوٹ کو رات دن ترقی عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس سے جڑ کر دین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے معاشرے کے اندر علم تو سیکھا جا رہا ہے، علم حاصل کیا جا رہا ہے، لیکن خاص کر علم دین کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں برائیاں کم نہیں ہو رہی ہیں بلکہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ہمارے معاشرے میں
یہ چیز دیکھنے میں کو ملتی ہے. اگر بچہ دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی کانوینٹ میں وہ بچہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے ماں سب سے پہلے جاگتی ہے. جاگنے کے بعد بچے کے لیے کپڑے لتے کا انتظام کرتی ہے، اس کے یونیفارم کا انتظام کرتی ہے، اس کے ناشتے یا دوپہر کے کھانے کا انتظام کرتی ہے. اور اگر اٹھنے میں دیر ہو گئی، اسکول کی بس آ کر چلی گئی، تو وہی بچے کی ماں اپنے شوہر سے کہنے لگتی ہے کہ دیکھو بس تو نکل چکی ہے، اب آپ گاڑی لو، ہمارے بچے کو لے جا کر چھوڑاؤ. اتنا اہتمام ایک ماں کرتی ہے اور باپ پورا ساتھ دیتا ہے. دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے استری کیے ہوئے کپڑے، پوری بیگ تیار رہتی ہے، اور یہ سارے کے سارے معاملات ماں باپ برداشت کرتے ہیں، ہزاروں روپیے دے کر کے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سکھاتے ہیں. لیکن یہی مسئلہ اگر دینی تعلیم کی بات آتی ہے، چاہے وہ صبح کا مکتب مدرسہ ہو یا شام کا مکتب یا مدرسہ ہو، جب بچے کو وہاں سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور اگر کسی مدرسے کی طرف سے یہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ بچے کو یونیفارم پہنانا ضروری ہے، تب سب سے پہلے ماں باپ کا یہی اعتراض ہوتا ہے، یہ اسکول ہے کیا؟ یہ تو مدرسہ ہے، یہاں یونیفارم کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے پتا چلے کہ یہ بچہ کس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے. ماں باپ پہلی بات یونیفارم دیکھتے نہیں، اور بچہ صبح صبح اٹھتا ہے، اور ماں بڑی مشکل سے اٹھ کر کے بچے کے لیے بیگ کا انتظام نہیں بلکہ کوئی مارکیٹ میں لائی ہوئی پلاسٹک تھیلی کا انتظام کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بچہ کبھی منہ دھویا نہیں دھویا، ہاتھ پیر دھویا نہیں دھویا، وضو کیا نہیں کیا، اور وہ بچہ اپنا پورا کا پورا جو ہے لے کر کے ناک میں سے بھی بہ رہا ہوتا ہے، کانوں میں سے بھی چیزیں بہ رہی ہوتی ہیں، منہ سے بھی رال ٹپک رہی ہوتی ہے، اور ویسی حالت میں بچہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب جاتا ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ یہ دو رخی کیوں ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی احتیاط اور دینی تعلیم کے لیے کوئی احتیاط نہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دنیا کی تعلیم کو حاصل کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن جب تک ہم اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے، جب تک ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچانیں گے، تب تک دنیا کی تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے. بچوں کو جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو ہم الف با تا سا نہیں سکھاتے، کیا سکھاتے ہیں؟ اے بی سی ڈی سکھاتے ہیں. ہم محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر نہیں سکھاتے ہیں بلکہ جنوری فروری مارچ سکھاتے ہیں. ہم انگریزی میں 1 2 3 سکھاتے ہیں لیکن عربی یا اردو میں 1 2 3 نہیں سکھاتے. ہم بچوں کو ان کے اسکول کے گنگنانے والے گانے اور گیت سکھاتے ہیں، کبھی بچوں کو اسلامی لوریاں نہیں سکھائی جاتی. سوال یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر ہمارے بچوں کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ یہ اور بات ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیتیں کام کر رہی ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں، تنظیمیں کام کر رہی ہیں، NGOs کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تھوڑا بہت اسلام دیکھنے کو مل رہا ہے. اگر یہی حالات رہے، اب کرناٹک کی حکومت نے فیصلہ لے لیا ہے اور بہت جلد اس کو نافذ بھی کیا جائے گا کہ بھگوت گیتا ہر اسکول میں سکھائی جائے گی، پڑھائی جائے گی، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ان حالات میں کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ ان کتابوں کو پڑھایا تو جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یا اگر عیسائیوں کی بات ہم کرتے ہیں، انجیل کی تعلیم کو عام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اسی کتاب کو ہمارے اوپر اس لیے تھوپا جا رہا ہے
کیونکہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو قرآن سے، اللہ کے کلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑے۔ جب تک ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے نہیں ہوگا تب تک ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں جتنے افراد ہیں، جتنے احباب ہیں، جتنی مائیں اور بہنیں ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا، یہ درخواست کروں گا، یہ اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، علم دیں۔ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں اور ساتھ میں اس کو وکیل بنائیں۔ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، اس کو جو ہے انجینئر بنائیں۔ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، ساتھ میں اس کو ڈاکٹر بنائیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ان کے ساتھ ہوں گی اور وہ قرآن کو بھی جانتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سمجھ رہا ہوگا، دنیا والے ہزاروں کتابیں ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں لیکن وہ اللہ کے کلام کو اپنے میں سینے میں رکھ کر کے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن کے تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ میں نے نصیحہ انسٹیٹیوٹ کو بالکل ہی قریب سے دیکھا ہے، یہاں تک کہ تقریباً کئی دنوں تک، مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں نے بچوں کی تربیت بھی کی ہے۔ ہبلی سے میں دھارواڑ آتا رہا تاکہ ان بچوں کے اندر کچھ شعور پیدا ہو، اور خوشی اس بات کی کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس حافظ قرآن بچے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اہل دھارواڑ اس کا بھرپور ساتھ دیں گے اور اس طریقے سے علم کو عام کرنے کے لیے آپ جو ہے اس میں مددگار بنیں گے اور مددگار ثابت ہوں گے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہاں جس نیک مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنے مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما اور ہم تمام کو تیرے احکامات پر عمل کرنے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔